انہوں نے غبار جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی پہ ڈال دیا، کہا کہ ساری اصطلاحیں جو ہے یہ مولانا احمد رضا کی گڑی ہوئی ہے، ان کیا کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جس کیا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ بولتے یار یہ چیز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا دیکھا نہیں ہے۔ چلیے آئیے معراج ربانی آگے اور کیا کہتے ہیں ذرا سنیں گے۔ میرے بھائی لفظ شیطان خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان بولتا ہے تو اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا۔ تو میرے بھائی یہ قطب، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث، یہ نجبا، یہ اتقیاء، یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو، یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج، ابن عربی اور جنید اور فلانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی ٹولے تھے اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا، جو یہودیوں، نصرانیوں اور برہمنوں کے عقیدوں کو لا کے اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے ڈالا گھڑا، ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر پھیلایا ہے اور ہر ایک کے وظیفے بیان کیے ہیں۔ اور نہ یقین ہو تو ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام سب اصطلاحات وہی کی گڑھی ہوئی ہیں۔ جنید بغدادی، منصور حلاج، ابن عربی سب شیطانی ٹولے ہیں، یہ توصیف الرحمان، یہ معراج ربانی بول رہا ہے۔ اور یہ قطب، ابدال، یہ سب جو ہے یہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی مجدد دین و بدعت معاذ اللہ یہ اس کے جملے ہیں، یہ ان کی گڑی ہوئی اصطلاحیں ہیں۔ آگے آئیے اور کیا کہتا ہے سنیں پھر یہ دوسری کی۔ لوگ سمجھتے ہیں قطب اسلام کا کوئی بہت بڑا مقام ہے، ابدال یہ تو کوئی جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مکھ منتری ہے، کوئی رئیس الوزراء ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی کیا ہے وہ دنیا میں جیسے ہوتے ہیں، ایسے یہ پورے مقامات ہیں، ان کی بھی تشریح ضروری ہے، آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلاظتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بکھری ہوئی غلاظتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چسپاں کی گئی ہیں، اسلام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، ولایت کے نام پر۔ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ غوثیت، قطبیت، ابدالیت، نجبیت، قطبیت، یہ کفر ہے، اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ ابدال، قطب، غوث یہ سب کیا ہے ماننا؟ کفریت ہے، کفر ہے۔ یہ چند غلاظتیں ہیں۔ اب یہ غلیظ منہ سے ایسی بات نکلیں گی نا۔ اب یہ تیسری کلپ سن لیں آپ۔ حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے، مشائخ تصوف اور عقیدہ سنو، عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف، یہ صوفی لوگ، صوفی جملے صوفی کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں کہ مشائخ ہیں یہ قطب الارشاد۔ اور سنیں ابدال کے ذریعے، ابدال ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چپچاپ عرش پہ بیٹھا ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ۔ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں۔ لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کس ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں نا، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے۔ یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے۔ یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ نہیں ہے۔ قطب، ابدال شیطانیت کے، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ علمی پیراہن میں یہ بات کی جائے کہ بھئی ان کی اصل کیا ہے، یا جس ان کی تائید میں، ان باتوں کی تائید میں جو باتیں لائی جاتی ہے، جو روایتیں لائی جاتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ سارا کام ان لوگوں کا ہے جو علم کا شوق و ذوق رکھتے ہیں۔ اب میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ غیر مقلد ایک جاہل فرقے کا نام ہے، علم ہوتا نہیں ہے، تو یہ نہ سند پہ بات کرتے ہیں، نہ حدیث کی کس صحت پہ بات کرتے ہیں، نہ روایتوں پہ بات کرتے ہیں۔ یہ شیطانیت کا درجہ ہے، یہ غلاظتیں ہیں، یہ کفر ہے، بس منہ میں آیا گندگی بکے جا رہے ہیں۔ اور یہ
مجھے سب سے زیادہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ بے شرم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، خبیث. یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہے کم بخت. حدیث پڑھتے اڑتے کچھ نہیں ہے. میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں پڑھتے، یہ اپنے ملاؤں کی چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑتے ہیں، اور سب ان کے یہاں مجتہد ہوتا ہے، کوئی تقلید نہیں کریں گا. پوچھو بھائی یہ چیز کہاں ہے؟ حدیث میں آیا. اب آپ کتاب رکھ دو آپ عربی کی، تو بولتا عربی میرے کو آتا نہیں. ابے تو وہ اردو جس نے لکھا اس کا مقلد ہے بیوقوف. تو بہرحال یہ اس فرقے کا حال ہے. حالانکہ ابدال کتب ان کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں بعض حدیثیں ضعیف ہے اور بعض صحیح ہے. مگر جو ضعیف حدیثیں بھی ہے، اس ائمہ کا اصول ہے کہ فضائل میں حدیث ضعیف بھی مان لی جاتی ہے، ایک چیز. دوسری، ہر حدیث ضعیف نہیں ہے، اس میں بہت ساری حدیثیں صحیح بھی ہے. اب آئیے میں ابدال کا انہوں نے جو انکار کیا اس کے تعلق سے چند میں حدیثیں یہاں تلاوت کرتا ہوں. یہ مشکات شریف ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، جلد نمبر 3 ہے اس کی مشکات کی. باب ذکر الیمنی والشامی و ذکر اوسل کرنی، یہ اس باب کے تحت حدیث نمبر 6015. صاحب مشکات روایت کرتے ان شریح ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے روایت کیا شریح ابن عبید نے، قال ذکر اہل الشام عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ان کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا. ملک شام کا، جس کو اب سیریا بولتے ہیں. اب نیا نام سیریا ہے، پہلا اس کا پرانا نام شام. اور ملک شام وہ ملک تھا جہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی. اس وقت حضرت علی سے سیاسی اعتبار سے کچھ اختلافات تھے ان کے درمیان، تو اس ملک کا ذکر کیا گیا حضرت علی کے سامنے. وقیلا، کہنے والے نے کہا، العنہم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ملک شام کے لوگوں پر لعنت کیجئے، لعنت کیجئے، چونکہ وہ آپ سے لڑتے ہیں. قال لا، حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے لعنت نہیں کروں گا. انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول الابدال، اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں ابدال ہے، یقون بالشامی، ملک شام میں ابدال ہے، وہم 40 رجولا، اور ان ابدالوں کی تعداد 40 ہے. ملک شام میں ابدال ہے، میں اس ملک کے لیے لعنت نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں کیا ہے؟ ابدال، 40 ابدال ہے. قلما ماتا رجل ابدال اللہ مکانہ رجولا، ان ابدالوں میں سے، ان 40 ابدالوں میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا ابدال متعین فرما دیتا ہے. ابدال سے بغیر زمین و آسمان خالی نہیں رہتے، ایک کا انتقال ہوا دوسرا متعین ہو جاتا ہے. یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرفوا عن اہل الشام بہم العذاب. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا انہی کے سبب بارش برسائی جاتی ہے، انہی کے طفیل تم کو رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کے طفیل تم دشمنوں پر تم فتح پاتے ہو. ان کو ابدال حدیث میں نہیں ہے. پڑھے کتنی حدیث تم نے؟ پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے. چلو یہ مسلم، یہ مشکات میں ہی نہیں ہے یہ حدیث. آئیے اس کے علاوہ اور کہاں کن کن جگہ یہ حدیث ہے. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر بھی حدیث کو نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ 63 حدیث نمبر 10390 پہ اس کو نقل کیا. اور ایک دوسری حدیث سنیں، ان عبداللہ ابن زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زریر روایت کرتے ہیں، انہو سمع علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول کہ حضرت علی نے فرمایا، لا تسبوا اہل الشام، اے لوگوں اہل شام کو گالیاں نہ دو، اے لوگوں ملک شام کے لوگوں کو گالیاں نہ دو. وَسَبُّوا ظَلَمَاتَهُمْ، ہاں انہیں تم ضرور برا کہو جو ان میں ظالم ہے. اہل شام میں جو ظالم ہے ان کو برا کہو، مگر تمام اہل شام کو برا نہ کہو. کیوں؟ فَإِنَّ فِيهُمُ الْعَبْدَالِ، اس لیے کہ ان میں ابدال بھی موجود ہے. ملک شام کے لوگوں میں ابدال بھی موجود ہے. اس حدیث کو حاکم نے، امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ 596 حدیث نمبر 8658 کے تحت نقل کیا اور کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے. امام حیثمی نے
मजमऊ ज़वाइद जिल्द नंबर 7 सफ़ा 317 पर इसको नकल किया। अब आइए तीसरी हदीस सुने। अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये कौन साहबी है? ये फ़क़ीह साहबी है, बड़े जलील क़द्र साहबी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है नबी का, हर उम्मत में नबी का कोई मुहद्दिस होता है और एक फ़क़ीह होता है। मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब है और मेरी उम्मत का फ़क़ीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। एक मकाम पे फरमाया, लोगों कुरान 3 लोगों से सीखो, ज़ैद इब्न हारिस से सीखो, अली इब्न अबी तालिब से सीखो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखो। ये वो जलील का साहिब नालैन भी आपका खिताब है, बड़े जलील क़द्र साहबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और एक मकाम पे तो नबी ने यहां तक फरमाया कि लोगों, तुम ईमान लाते हो, तुम ईमान लाते हो, मगर अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो है कि जिसकी इस्तेमाल की चीजें भी मुझ पर ईमान लाई है। ये दर्जा और मकाम है अब्दुल्लाह इब्न मसूद का। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़लु अर्बाऊना रजूलन मिन उम्मती कुलूबुहुम अला क़ल्बि इब्राहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 40 लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जिनके दिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल की तरह है या उनके दिल के मिसल है, हज़रत इब्राहिम के कल्ब की तरह। यदफ़उल्लाहु बिहिम अन अहलिल अर्द, इनके सदके में अल्लाह जमीन से अजाब को टाल देता है। यक़ूलु लहुमुल अब्दाल, और इनको अब्दाल कहा जाता है। ये अब्दाल की जमात है, इनको अब्दाली का पता नहीं मालूम, शैतानी दर्जे है। असल में गैर मुक़ल्लिदियत शैतानियत का दर्जा है। इस हदीस को इमाम तबरानी ने नकल किया माजिमुल कबीर के अंदर, जिल्द नंबर 10 सफ़ा 181, हदीस नंबर 10,390। इमाम अबू नुऐम ने हिल्यतुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा 173 पे नकल किया। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में जिल्द नंबर 10 सफ़ा 63 पे नकल किया। ये अब्दाल क़यामत तक रहेंगी, हर जमाने में अब्दाल है, ये अभी भी अब्दाल है, मगर ये हमारी निगाहों से पोशीदा है, हमारी निगाह इसका इदराक नहीं करती। हाँ, जो अल्लाह के वली है वो देख लेते हैं, मुलाकात भी कर लेते हैं, मगर क़यामत तक अब्दाल आते रहेंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया हज़रत अली की रिवायत के मुताबिक कि जब भी इनमें से किसी का इंतकाल होता है अल्लाह ताला दूसरा मुतय्यन कर देता है। यहाँ तक कि क़यामत के वक्त क्या होगा वो हदीस सुने। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रिवायत है हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन से, कालत, वो कहती है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, युबायाहु रजूलुन मिन उम्मती बैनर रुकनी वल मकामी का इद्दती अहलिल बद्र। वो कहती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक शख्स, अब ये एक शख्स से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन ने लिखा ये एक शख्स जिसको सरकार कह रहे हैं ये हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला, ये इमाम मेहदी है। कहते हैं यानी मेरी उम्मत में जब मेहदी आएगा, एक शख्स आएगा, तो मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान, बैनर रुकने वल मकाम, यानी मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान उसके हाथ पर बैत की जाएंगी। कितने लोग बैत करेंगे? अहले बद्र की तादाद के मुताबिक 313 थे अहले बद्र, यानी 313 लोग पहले, सबसे पहले 313 लोग बैत करेंगे इमाम मेहदी पर। फयातिही अज़बुल इराकी व अब्दालुश शाम, और उसके बाद फिर इराक और शाम के अब्दाल आएंगे और वो बैत करेंगे, वो भी बैत करेंगे इमाम मेहदी के हाथ पर। तो ये हदीस बता रही है कि अब्दाल इमाम मेहदी के जमाने तक आते रहेंगे, और आखिरी जो इमाम मेहदी के दौर में 40 अब्दालों को जो दस्ता होगा वो इमाम मेहदी के पास आकर उनके हाथ पर बैत करेगा। इस हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर लिखा। अब बता दो इमाम इब्न अबी शैबा कौन है पता है? ये इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी के उस्ताद है। बुखारी में और मुस्लिम में जगह ब जगह इब्न शैबा से हदीसें ली गई है, खासतौर खुसूसन इमाम मुस्लिम तो बहुत ज्यादा हदीसें इमाम इब्न अबी शैबा से ली। इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद, अगर ये अब्दाल की हदीस लिखकर अब्दाल को मानकर मुशरिक हो गया तो फिर इमाम बुखारी कहां बचे? मुशरिक के शागिर्द। ये अजीब मजहब है यार तुम्हारा, कुछ पढ़ा वड़ा करो तुम लोग।